اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رب الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 158 سے 165، 158 سے 165۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت کے ساتھ اس صفحے کی پہلی آیت کو ملحق کر کے وہاں پر تبصرہ کیا جا چکا۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو پھر تمہارے لیے تین چیزیں ہیں، مغفرت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ جو یہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں، یعنی جو کافر اپنی ظاہری دنیا کی زندگی پر انتہائی مغرور ہو کر اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتی ہے کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا تحفہ مل جائے۔ اور پھر اگر یہ قتل ہونا یا اللہ کی راہ میں موت کا آنا اللہ ہی کے لیے تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں محشور ہونا ہے، تو وہ سارا ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ تبصرہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اے حبیب کہ آپ نرم ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی اور آپ درست مزاج ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، تو پیغمبر اکرم اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیشہ نرمی ہی کا عام طور پر مظاہرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ موقع کے جہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر برداشت نہ کر پاتا، وہاں پر بھی پیغمبر اکرم کا انداز نرمی والا ہوتا تھا۔ احد ہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو احد کا حوالہ بہت مضبوط حوالہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو پیغمبر اکرم کا غصہ جس قدر بھی ہوتا وہ حد بجانب تھا، مگر یہ پیغمبر اکرم پر اللہ کی رحمت خاص ہے کہ وہ نرم دل تھے۔ یہ تبصرہ یہاں پر ہے کہ ورنہ بہت سے ایسے کہ جو آس پاس نظر آتے ہیں وہ آس پاس نظر نہ آتے بلکہ تتر بتر ہو جاتے۔ یہ لنفضوا من حولک کا جو جملہ ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، بہت اس کی اہمیت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے امر میں مشاورت بھی کر لیا کریں، یعنی ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں۔ اب اس کے بعد غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاف کر دینا اور مغفرت طلب کرنا تو جو اس قابل ہوگا ظاہر ہے کہ وہ مغفرت حاصل بھی کر لے گا، لیکن یہ جو شاورہم فی الامر کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کے ذریعے سے شورا اور اجماع کے اوپر اور بہت زیادہ دلائل قائم کیے جاتے ہیں، اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعا اس سے پہلے اس بارے میں کوئی بات نازل نہیں ہوئی؟ ہم تو پیچھے یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ پروردگار عالم نے انتہائی مذمت کے ساتھ یہ تبصرے ان لوگوں کے نقل کیے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کچھ ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ہماری بھی بات چلے۔ یہ بھی جملہ ہم نے پڑھا کہ لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو اس طرح سے ہم لوگ قتل نہ کیے جاتے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پروردگار عالم کا یہ تبصرہ بھی پڑھا کہ ان الامر کلہ للہ، کہ امر اور اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، بلکہ یہاں تک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے مقتل تک ضرور پہنچتے۔ تو اب یہاں پر وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تالیف قلب کی جائے کہ یہ افراد اس قابل قتل نہیں ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں کو مشورے میں شریک کر کے اس طرح سے بھی ناطقہ بند کر دیا جائے کہ بعد میں یہ کہنے کے بھی قابل نہ رہیں، مگر کیا فیصلہ ان کے مشورے پر ہوگا۔ آگے دیکھیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو پھر اللہ ہی پر آپ کو بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ یقیناً متوکلین یعنی توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا اس آیت کو فقط اس آیت ہی کی حد تک نہیں دیکھا جائے گا، پیچھے جو کانٹیکس پورا چل رہا ہے اور جو جملے ہم نے بیان کیے ہیں
اس کے ساتھ اگر ملا کر دیکھا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تعلیق قلب ہی کا ایک طریقہ ہے جس کا رحمت کے حوالے سے اوپر ذکر بھی آ چکا ہے۔ پھر پروردگار عالم آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو توکل کرنا چاہیے، یعنی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تو پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو پوری تندہی کے ساتھ مکمل کرے، اپنے عمل کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر عمل میں کوتاہی اس کی طرف سے ہو تو پھر وہ شکوہ بھی نہ کرے کہ پھر پروردگار عالم کی نصرت کیوں نہیں آتی، مدد کیوں نہیں آتی۔ اگلی آیت جو 161ویں آیت ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی پیغمبر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں بددیانتی کرے۔ ان یغل کا لفظ بددیانتی کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ مال غنیمت کا جو حوالہ یہاں پر دیا گیا یہ ایک تفسیر کی بنیاد پر ہے، جس میں شان نزول کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مال غنیمت میں سے 100 رنگ کی چادر کسی موقع پر غائب ہو گئی، تو بعض آدمیوں نے یہ کہا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے لیے الگ کر لی ہے، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ وہ نبی کہ جس کو کافر تک صادق اور امین کہتے تھے، اس پر بھی اس طرح کے الزامات لگ گئے۔ تو الزامات لگانے والے ہر طرح کے ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے سامنے اس طرح کی چیز دکھائی دے رہی ہے اس آیت کے اندر۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ، یعنی پیغمبر کی طرف سے پروردگار نے صفائی دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بددیانتی کرے گا اسے وہ چیز جس کے بارے میں بددیانتی کی ہے روز قیامت لانا ہوگی، یعنی سخت حساب کی ایک طرح سے وعید اس کے اندر دی جا رہی ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ وہ جو اللہ کی رضوان، اللہ کی مرضی، خوشنودی اس کو فالو کرتا ہے، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ٹھکانہ جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہے وہ جہنم ہے، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور وہ رہنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرق ملوث خاطر رکھا جائے گا۔ جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا، جو برے ہیں ان کو برا کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک ذاتی معاملات ہوتے ہیں انفرادی، جو گھریلو، اس کے اندر تجسس نہیں ہوگا، اور جو قومی کردار ہے وہ سامنے واضح ہے کہ کون میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، کون فرار اختیار کر گیا، تو یہ بہرحال ٹریک ریکارڈ میں تو آئے گا کہ کس کی کیا ہسٹری رہی ہے اور کس کا کیا ریکارڈ رہا ہے، اور پروردگار عالم نے اس کو ذکر بھی کر دیا اور یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے یہاں درجے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اچھے ہیں ان اچھوں کے بھی درجات ہیں، کچھ بالکل اوپر کی طرف ہوں گے، جیسے ہم کہیں کہ ایمان کے درجات کے اعتبار سے کوئی 8ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، اور کوئی کل ایمان، جیسا حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی گئی۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ظاہر یہ مومنین وہ ہیں کہ جو پوٹینشلی مومنین ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر اگر محنت کی جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پیغمبر اکرم کی یہ وظائف اس سے پہلے ہم 2 مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 165 کے اندر جس صفحے کی آخری آیت ہے، پروردگار عالم نے پھر احد اور بدر کو کمپیئر کیا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، تمہیں کوئی ایسی گزن پہنچ جائے، یعنی کوئی ایسا نقصان، پرابلم، جس سے ڈبل تم پہنچا چکے ہو۔ جو بدر کے اندر بہرحال احد کے سارے معاملات کے باوجود بدر میں جو نقصان کافروں اور مشرکوں کا ہوا تھا وہ دگنا ہوا تھا۔ قلتم ان ھذا، تو پھر تم اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے ہوا؟
قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ وہ خود تمہارے ہاتھوں ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر بات پر قادر ہے، مگر اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے کہ پروردگار کی مدد آئے گی مگر تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تم سستی کا مظاہرہ کر کے اللہ پر الزام نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166 سے 173، 166 سے 173۔ جنگ احد ہی کا ذکر آگے بڑھتا ہے، اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یعنی وہی دن کے جب دو گروہوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں مدبھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو یہ مشیت پروردگار کے مطابق تھی۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس لیے کہ وہ مومنین کو جانے اور انہیں بھی جان دے جنہوں نے نفاق سے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ علم پروردگار کے حوالے سے یہ تعبیر پہلے بھی ڈسکس ہو چکی کہ پروردگار کا علم تو ذاتی ہے، مگر پروردگار عالم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے کہ واقعا وہ کون تھے جو صرف زبانی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے مگر ان کا دل ایمان سے خالی تھا، منافق تھے، اور وہ کون تھے کہ جو زبان کے ساتھ دل سے بھی پوری طرح سے کمیٹڈ تھے، مومن تھے۔ پھر پروردگار عالم منظر کشی کرتا ہے کہ یہ وہ افراد ہے جب ان سے کہا گیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، یا کم سے کم دفعیہ تو کرو۔ دفعیہ سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم ڈیفینس تو کرو، کہ اب جبکہ حملہ ہو بھی گیا ہے، اب حملہ ہو ہی گیا ہے، اور تم پوری طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں مانتے یا اس کو قتال فی سبیل اللہ نہیں سمجھتے، تو اپنے اس جو بھی تمہارا باطل عقیدہ ہے، مگر ابھی تو ایسا ہے کہ شہر ہی پہ قبضہ ہو جائے گا، تو کم سے کم اس موقع پر تو تمہیں جو مومنین ہیں ان کے ساتھ مل کر قتال کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم اسے قتال سمجھتے تو تمہارا اتباع کرتے، تمہارے ساتھ چلتے۔ یعنی گویا وہ اس طرح سے قتال کو قتال ہی نہیں سمجھ رہے، یہ تو ایک طرح سے جان دینا یا جان ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے اس انداز کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن کفر سے وہ ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے۔ اور پھر یہ کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ زبان سے وہ کہا کرتے تھے منہ سے کہ جو ان کے دل میں نہیں تھا۔ ظاہر ایمان کا اظہار کرنا اور ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ان کے دل میں بھی ایمان ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو یہ لوگ چھپایا کرتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، اور یہ بھائیوں کے لیے کہنے سے مراد یہی ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بالآخر میدان کے اندر گئے، چاہے دوستی کی وجہ سے ہو، چاہے قبیلے کے ایک ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور رشتہ کاروباری یا کسی اور وجہ سے ہو، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا، جبکہ یہ لوگ خود تو بیٹھ گئے تھے، یعنی خود تو میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ کیے جاتے۔ یعنی انہوں نے بیچاروں نے اپنی جان ضائع کر دی رسول اللہ کے کہنے میں آ کر، تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے آپ سے موت کو برطرف کر دینا اگر تم سچے ہو، پھر تمہیں تو موت کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم اتنے ہی اسمارٹ اور اتنے ہی سمجھدار ہو تو پھر تمہیں تو کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن اگر ایسا ہے تو جب موت تمہیں آئے تو اسے اپنے سے ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر خلاصہ کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ میدان میں نکلو اور اس کے مقابلے میں اس طریقے کی بہانے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی تشخیص یا پیغمبر اکرم کے ڈائگنوسس کو غلط سمجھتے ہیں، درست نہیں سمجھتے، صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی عام فاتی انسان ہو تو اس کے اس تشخیص کے اندر چلیے کوئی بحث اگر ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، مگر وہ رسول جو پروردگار عالم کے حکم سے گفتگو کرتا ہو، وہ اگر ایک بات کہے کہ نکلو میدان کے اندر اور اس کو اس طرح سے جواب دیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کا سارے کا سارا دار و مدار صرف اور صرف اسباب ظاہری پر ہے۔
اور وہ پروردگار عالم کی غیبی مدد، پروردگار عالم کی مشیت، پروردگار عالم کی مرضی اور پروردگار عالم کی خاطر فی سبیل اللہ قتال کرنے پر یقین نہیں رکھتے، اور اسی لیے انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کو قتال سمجھتے تو تمہارے ساتھ چلتے۔ آگے پروردگار عالم نے یعنی یہاں پر ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، ان کے اس انداز پر سخت تبصرہ کرنے کے بعد، اب پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو میدان میں گئے اور جنہوں نے قتال کیا اور پھر شہید ہو گئے۔ پروردگار عالم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ خبردار، گمان بھی نہ کرنا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، جن کو قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، وہ مر گئے۔ خبردار انہیں مردہ نہ سمجھو، تمہارے ذہن دل و دماغ کے اندر کہیں یہ خیال نہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکی ہے، جہاں پہ لا تقولوا کہا گیا تھا کہ انہیں مردہ مت کہو، مگر وہاں پر بھی یہ تھی بات کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب یہاں پر تو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خیال بھی نہ آنے پائے، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، یعنی صرف مجازن نہیں ہے، کوئی تہذیب لفظی نہیں سکھائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے بولنا برا ہے، بلکہ یہ ایک واقعی حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس عطا پر جو پروردگار کے فضل سے انہیں حاصل ہوئی ہے، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پسماندگان ہیں اور جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، کہ اگر وہ مومن ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو بھی یہ ساری چیزیں ملیں گی بالآخر، کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر تو اب وہ شہید ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یتیم بچے چھوڑ کر آیا ہے تو ان یتیم بچوں کو ایک مشکل زندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ دوسرے مومنین کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ ان شہداء کے یتیموں کی خبردیدی کریں، ان کی کفالت کریں، ان کے بیوگان جو ہیں ان کے خرچوں وغیرہ کے حوالے سے حساس رہے، یہ تو ان کا امتحان ہے۔ مگر اب وہ بیچارے جو دنیا کے اندر پریشان ہیں، تو یہ یہاں پر گویا ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ شہداء، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر آخرت میں پہنچنے کے بعد، میدان قیامت میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ وہ اس بات پر خوش ہیں جو اینڈ رزلٹ ہے، جو اس آخری نتیجے کی اچھائی ہے، اس کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد یہ اور خوش ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اور فضل پر، اور اللہ یقیناً مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آخری جو دو آیتیں اس صفحے پر مزید ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں پروردگار عالم غزوہ حمراء الاسد کی بات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے یہ احد سے بالکل ملا ہوا معاملہ، وہ غزوہ کے جو پریکٹیکلی ہوا بھی نہیں۔ جب یہ مشرکین گئے ہیں احد کے بعد، تو اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ پلٹ کر مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ بول دیں۔ تو اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو جو زخمی ہو گئے تھے احد میں، ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ایک مرتبہ پھر اس طاقت کا مظاہرہ کریں۔ تو اگرچہ وہ لوگ زخمی تھے مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بھرپور ہمت اور جرأت اور قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر، بعد اس کے کہ من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ زخمی ہو چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں میں سے وہ کہ جو اس نے عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر ان لوگوں کو بھی جو صحت مند رہ گئے تھے، ظاہر جنہوں نے زخم نہیں کھائے تھے وہی تھے کہ جو فرار کر گئے تھے، تو ان کو آنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ ان کی طرف سے جو فرار تھا اس کی ایک طرح سے سزا تھی پریکٹیکلی، کہ ان کو اس موقع پر کال ہی نہیں کیا گیا، ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ پھر آگے جو ان مجاہدین کا انداز تھا اس کو ڈسکس کیا گیا آخری آیت میں صفحے پر، کہ الذین قال لهم الناس، کہ جب ان سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ تمہارے مقابلے پر تو ایک بہت بڑی جمعیت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے کسی کو بھیجا بھی تھا کہ وہ جا کر مسلمانوں کی جذبے کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرے، تو اس نے آ کر یہ کہا، اسی کو پروردگار عالم نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ ایک بڑی جمعیت تمہارے مقابلے پر آماد ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین ہمارا کارساز ہے۔ یہاں پر جو یہ آخری آیت ابھی ہم نے ڈسکس کی اور آخری جملہ اس میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی کے بارے میں پھر آداب اسلامی میں بھی یہ ایک چیز ہے کہ جب کوئی عظیم مہم درپیش ہو تو یہ الفاظ زبان پر جاری کیے جائیں کسی بھی مہم پر۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 174 سے آیت نمبر 180، 174 سے 180۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم غزوہ حمرہ الاسد کے بارے میں یہ پڑھ چکے کہ جو احد میں زخمی ہوئے تھے انہی کو کال کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر میدان میں آئے تاکہ جو مشرکین ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ عملی طور پر لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور ان لوگوں کو جو خوف دلایا جا رہا تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہی جملہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمارا بہترین وکیل ہے۔ پھر یہاں سے اس صفحے کی بات شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ پھرے اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے فضل سے اس طرح سے کہ انہیں برائی نے چھوا بھی نہیں، یعنی کوئی زحمت انہیں مزید نہیں ہوئی، میدان میں آئے، یہ تو ان کی بڑی بات ہے۔ اور اسی کی تعریف ہو رہی ہے کہ واتبعوا رضوان اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا۔ ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 162 میں کہ وہ جنہوں نے اتباع کیا اللہ کی خوشنودی کا اور وہ جو اللہ کی غضب میں گرفتار ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کی ناراضی میں اور غصے اور غضب میں گرفتار ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ پھر واپس سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے حوالی موالی جو اس کے ساتھی ہیں ان کو ڈراتا ہے، یعنی جو اس کے کہے میں آتے ہیں، تو اس کا خوف مت کرو اور اس کے ساتھیوں کا خوف مت کرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ پروردگار سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ سب کی صورت میں اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے۔ پھر جو اگلی آیت ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے حبیب، یہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا آپ کو رنج نہ ہو، یہ رنج کا باعث نہ بنے آپ کے لیے، یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ ان کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں کفار اور مشرکین کے ایمان نہ لانے سے اتنا صدمہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ کا بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان دے دیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں خود مسلمانوں میں سے ان اشخاص کے کفری اقوال اور افعال کا جو اسلامی تقاضوں کے خلاف ہیں جتنا صدمہ ہوتا کم تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اظہار بھی فرماتے اور مناجات کے اندر پروردگار عالم سے راز و نیاز بھی کرتے اور دعائیں بھی مانگتے، تو پروردگار عالم نے گویا یہاں پر پیغمبر اکرم کو ایک تسلی دی ہے کہ حبیب آپ بالکل بھی غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے پروردگار عالم نے یہ تبصرہ کیا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، یعنی ایک ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ ایمان لیں، دوسرا آپشن تھا کہ وہ کفر لیں، انہوں نے کفر لیا، اور وہ بھی افراد کہ جو بظاہر مومن ہونے کے بعد پھر اپنے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں، اس کمپرومائز کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا، یہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انما نملی لہم، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بظاہر اگر ایک شخص ہے اور وہ نفاق کے ساتھ کفر کے ساتھ اس دنیا کے اندر عیاشی کر رہا ہے، بڑی بڑی حرام مال کے ذریعے اس نے کوٹھیاں بنا لی ہیں
اور مظلوموں کے اوپر ظلم کر کے ان کے مال کو غصب کر لیا ہے اور بظاہر بڑی عیاشانہ وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اس ظاہری شو آف کو دیکھ کر نہ وہ نہ کوئی دوسرا یہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم ان کی جو رسی دراز کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، جو مہلت ہے وہ جب مکمل ہو جائے گی اور رسی جب کھینچی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ ان کے لیے پھر ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دختر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، اس بی بی زینب نے لہجہ علی میں جو خطبہ دیا تھا دربار یزید میں، تو وہاں اس آیت سے استدلال کیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور یزید کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی تھی، اور اس کا سیاق و سباق بھی بالکل واضح ہے کہ اس وقت یزید جو تھا وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس ظاہری شو آف کو اس آیت کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ مسلمانوں کی جماعت کو یوں جیسے تم ہو چھوڑنے والا نہیں ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ ناپاک کا پاک سے امتیاز نہ کرے۔ یہاں پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں میں پاک بھی تھے اور ناپاک بھی۔ ایک تو سنت پروردگار سمجھ میں آتی ہے کہ اسی طریقے سے رہتا ہے، مگر خاص طور پر اس زمانے میں مخاطب کر کے یہ کہنا تو واضح کرتا ہے کہ بالکل کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسی صورتیں پیدا ہوں گی کہ ان کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ اب اگر آپ غور کریں، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ مگر بہت محتاط الفاظ میں، کہ پروردگار عالم ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سبھی حضرت ہوں، سبھی رضی اللہ عنہ ہوں، سبھی عدول ہوں، سبھی کی اقتدا باعث نجات ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو خالق کو اس خبیث اور طیب میں امتیاز پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہونا چاہیے تھی۔ پھر یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اس امتیاز کے یہ معنی نہیں ہے کہ صاف صاف ان آدمیوں کے ناموں کا عوام کے لیے اعلان کر دیا جائے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، کہ پروردگار عالم سب کو اس غیب پر مطلع کر دے گا۔ پھر یہ امتیاز کیوں ہوگا؟ اسی طرح جیسے جنگ احد میں سختی پیش آئی اور دو قسم کے کردار سامنے آ گئے، بس یوں ہی اس کے بعد بھی دور رسول میں اور پھر رسول کے بعد ایسے امتحانی مواقع پیش آتے رہیں گے جن میں کردار کے فرق سے یہ امتیاز ہوتا رہے گا کہ کون خبیث ہے اور کون طیب۔ تو اب ظاہر ہے کہ مقصد الہی جو اس امتیاز خبیث و طیب سے وابستہ ہے، کہ اس کی تکمیل کے لیے غور کرنے والی بات ہے کہ یوں ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صدر اسلام کے واقعات پر اب تبصرہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کہیں کچھ مقدس افراد سے سوء ظن پیدا نہ ہو جائے، یا یوں ہوگی کہ خوب قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں پھٹک پھٹک کر پوری فراخ حوصلگی اور اللہ کی دیوی بصارت و بصیرت کے ساتھ دور اول کے واقعات پر بار بار نظر ڈالی جائے اور کردار کے جو مرقع سامنے آتے جائیں انہیں سے یہ امتیاز محسوس کرنے کی کوشش کی جائے کہ کون اتباع کے مستحق ہیں اور کون بچنے کے لائق۔ اور یہی بچنا یعنی ان لوگوں کے اتباع کے خطرات کو پیش نظر رکھنا اس محل پر وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو اور بچتے رہو۔ یہ جو کہا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے یعنی بچتے رہو گے تو تمہارے لیے پھر اجر عظیم ہے۔ اور خیر ہے کہ پیغمبر اکرم کو جب مطلع کیا جا رہا ہے، سب سے بڑے پیغمبر تو یہی ہیں، تو پیغمبر اکرم کو جب مطلع کیا جا رہا ہے تو پیغمبر اکرم کے فرامین کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ وہ کس کا کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں، کس کو پیغمبر اکرم کل ایمان کہہ رہے ہیں، کس کو پیغمبر اکرم ثقلین میں شمار کر رہے ہیں، کس کو قرآن مجید کا ہم ردیف قرار دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے معیار بالکل واضح ہو جائے کہ یہ پاکیزہ ترین افراد ہیں اور یہ قابل اتباع ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ قابل اتباع نہیں رہے گا۔ تو غور کرنے کے لیے اتنا بہت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جو اس صفحے کی آخری آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں، کہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کو یہ
بخل کے ذریعے سے روک رہے ہیں، یعنی نہیں دے رہے خدا کی راہ میں، وہی ان کے گردن کا توق بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی بالآخر تو یہ سب دیا ہوا بھی خدا ہی کا تھا، اور آخر میں خدا ہی کا رہے گا۔ یہ تو درمیان میں محدود وقت کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا تھا، اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اگر وہ خرچ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ثواب سے بھی محروم رہے گا، اور یہی اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ باقی تو سب ویسے بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا رہے گا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعریف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 181 سے 186، 181 سے 186 تک۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یہ یہود کے بارے میں ہے کہ یقیناً اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا، یعنی ہم پیسے والے ہیں اور اللہ معاذ اللہ محتاج ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو اس وقت بطور نکتہ چینی کے کرٹیسائز کرتے ہوئے یہودیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ مفلس ہے اور لوگ مالدار ہیں، جبھی تو وہ لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرض جس مفہوم سے وہاں پر کہا گیا تھا اس کا مطلب کچھ اور تھا، اور انہوں نے اس کو ٹویسٹ کر کے ایک اور مطلب دینے کی کوشش کی۔ ذرا سا انسان عقل استعمال کرے تو مراد پروردگار بالکل روشن ہے کہ پروردگار عالم انسان کو طرف دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ پروردگار ہی نے لوگوں کو مان دیا اور پھر اس کے بعد دیے ہوئے مان میں سے کچھ کا مطالبہ کیا، اور شرف یہ تھا کہ پروردگار عالم گویا اسے اپنے اوپر ایک قرض کے طور پر فرض کرتا ہے، اور اطمینان دلاتا ہے کہ خداوند متعال سے تمہاری جو چیز تم نے خدا کو دی ہے وہ حتماً ملے گی، واپس ملے گی، اور بھرپور انداز سے واپس ملے گی۔ جتنا تم نے دیا ہے اس سے بہت بڑھ کر، مگر انہوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم ہیں پیسے والے۔ تو ہم لکھ لیں گے وہ جو انہوں نے کہا، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اسے بھی لکھ لیں گے۔ یعنی اس سے پہلے بھی جو ان کے فور فادرز کے اجداد تھے ان کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ انبیاء کو وہ قتل تک کر دیا کرتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے ان کے لیے جلانے والے عذاب کا اعلان کیا کہ ہم کہیں گے کہ چکھو اس جلانے والے عذاب کو۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ بمقدمت ایدیکم، جو تم نے کرتوت کیے ہیں، جو تم نے اپنے کام کیے ہیں، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اپنی عدالت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ عدل کرنے والا ہے۔ آگے مزید ان کا جو انداز ہے اس کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے، ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ رسول ہمارے سامنے ایسی کوئی قربانی پیش نہ کر دے کہ جس کو آگ آ کر جلا دے۔ یہ جناب حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ جو پرانے زمانے کے اندر یہ طریقہ یقیناً بعض کیسز کے اندر رہا کہ پروردگار عالم کی قبولیت کا اعلان اس طرح سے ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو چیز خدا نے قبول کی ہوتی اسے وہ جلا دیتی۔ یہ جلانا منفی معنی میں نہیں ہوتا تھا بلکہ مثبت معنی میں ہوتا تھا، پروردگار نے اس کو قبول کر لیا۔ مگر کیا یہ کوئی ایسا عمومی اصول ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ اسی طریقے کا کوئی معجزہ دکھائے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اپنی بنائی ہوئی ایک فیبریکیٹڈ بات تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے نہ ماننے کے لیے اس کو خدا کی طرف افترا کیا، پروردگار عالم کی طرف اپنی طرف سے گھڑ کر ایک بات بیان کر دی کہ ہم اس کو تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک ایسا کوئی معجزہ نہ آ جائے اس وقت تک ہم قبول نہ کریں۔ تو احبیل ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، کہ تمہارے پاس میرے رسول آ چکے ہیں، مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں اور کئی رسول آ چکے ہیں جو معجزات لے کر آئے تھے، اور ویسا معجزہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو۔
پھر اس کے بعد تم نے ان کو قتل کر دیا. کیوں قتل کر دیا؟ جبکہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم ان کی باتوں کو قبول کرتے. یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اجداد کا فعل ہے اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف دی گئی جو اس وقت موجود تھے. تو آپ غور فرمائیے کہ ان کے اجداد کے ساتھ جو نظریاتی اتحاد تھا اس کی بنا پر ان کو بھی اس میں شمار کیا گیا. تو یہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی کو انڈورس کرتی ہے تو پھر اس قوم کے جرم کے اندر بھی اس کو شریک مانا جاتا ہے. اب آگے پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کو جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات، جو ان کے سامنے بینات یعنی معجزات لے کر آئے، والزبر، کتابیں بھی لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن آئین حیات، قانون، دستور، ایک ایسا نوشتہ یا ایسا زبانی بیان کہ جس کے اندر لازمی عمل کی جانے والی ہدایتیں موجود تھیں، وہ سب لے کر آئے، مگر اس کے باوجود ان کو جھٹلا دیا گیا. تو اگر آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے تو اس میں دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت بھی من جملہ ان آیتوں کے ہے کہ جن کو اس ثبوت پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب نص صراحت کے ساتھ آ جائے تو اس کے بعد سب قبول کرنے لگتے ہیں، بلکہ نص کے آنے کے بعد بھی انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر موجود ہے تو اس کے بعد بھی اگر پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر نص بیان کر دی ہو، پروردگار عالم کا حکم بیان کر دیا ہو، چاہے وہ امامت کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہو، اور اس کو قبول نہ کیا جائے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نص ہوتی تو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے جو ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا اجر مل جائے گا، جو بدلہ ہوگا وہ پورا پورا مل جائے گا. ثواب ہوگا تو ثواب مل جائے گا، عذاب ہوگا تو عذاب مل جائے گا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو چھٹکارا دے دیا جائے جہنم کی آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے اس کے کہ اسے سرمایہ فریب کہا جا سکے، یعنی ایک دھوکہ ہی تو ہے، اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اس دنیا کے اندر جب امتحان ہوگا تو اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے امتحان ہوگا. ان میں ایک ہے مال اور ایک ہے تمہاری جان، وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تیسری چیز بھی یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے ان سے اور صاحبان کتاب کے علاوہ شرک کرنے والوں سے تمہیں باتیں بھی سننا پڑیں گی. یعنی مال سے تمہارا امتحان ہوگا، جان سے تمہارا امتحان ہوگا، اور تمہیں اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا. بہرحال جو مخالفین ہیں وہ طنز کے تیر برسائیں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے، بیڈ لینگویج بھی استعمال کریں گے، اور اس کے ذریعے سے تم کو اذیت اور کثیر اذیت پہنچائیں گے. تو یہ دل آزار باتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ان کے مقابلے میں تمہارا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ثابت کرنے کا مظاہرہ کرو اور پرہیزگار رہو، یعنی خدا کی ہدایتوں پر عمل کرو. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ اگر گالم گلوچ کرتے ہیں تو تم ان کے مقابلے میں یہی انداز اختیار مت کرو. لیکن اگر تم نے یہ کیا صبر اور تقوی تو یاد رکھو کہ یہی عزم امور میں سے ہے، یعنی کردار کی مضبوطی کے باعث ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 186 پر. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک آل عمران، آیت نمبر 187 سے 193، 187 سے 193. پہلی آیت جس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اہل کتاب کے ان علماء کی مذمت ہے کہ جو حق اور حقیقت کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت بیان نہیں کرتے اور اس کی وضاحت نہیں کرتے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبکہ اللہ نے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی عہد و پیمان لیا تھا، یعنی ایک وعدہ لیا تھا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے لیے واضح طور پر پیش کرتے رہو گے
اور اسے چھپاؤ گے نہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس وعدے پر عمل کرتے ہیں. جو بھی اہل علم ہے، ظاہر کہ اہل کتاب کا تو یہاں پر ذکر آ گیا، ورنہ اوور آل بھی جو اہل علم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت علم ان تک پہنچی ہے وہ اہل کو دیکھیں اور اس علم کو منتقل کریں. نہج البلاغہ کے اندر کلمات اختصار جو اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا، کہ خدا نے اس وقت تک جاہلوں سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا، جب تک علماء سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. یعنی علماء کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ سکھانے کے لیے آمادہ ہوں، اور پھر جو اہل علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھنے میں کوتاہی نہ کریں. پھر اگر وہ سیکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ دار قرار پائیں گے. تو اب یہاں پر اہل کتاب کے علماء کا معاملہ وہی تھا کہ جو پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کی رعایت نہیں کی، بلکہ اسے بالکل اگنور کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. اب یہ دنیا پر ہستی اور دنیا داری اور بے سما یشترون، تو یہ کتنی بری ہے وہ معاملت جو انہوں نے کی، یعنی کتنا برا سودا انہوں نے کیا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یہ جو انہوں نے کیا اس پر انہیں اترانا نہیں چاہیے. اب اس کو اگر پیچھے سے رد دیا جائے تو جو انہوں نے کیا یعنی وہ عہد و پیمان توڑ دیا، اسے پس پش ڈال دیا اور دنیا کے بدلے دنیا کو قبول کر لیا، آخرت کو ٹھکرا دیا، یہ جو کام کیا ہے اس پر انہیں اترانا نہیں چاہیے. اور جو کیا ہے اس کے اوپر انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے کام کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح کے غلط کام ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بھی اترایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا. تو یہاں پر پروردگار عالم اس کے اوپر زجر و توبیخ کر رہا ہے، ایک طرح سے ڈانٹ رہا ہے. اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ انہیں تم عذاب سے محفوظ بچا ہوا مت سمجھو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر ایک مطلب اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام انہوں نے اچھے اگر کیے ہیں تو ان اچھے کاموں کے اوپر تو وہ اتراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کا کریڈٹ بھی اپنے کھاتے میں لکھ لیں اور یہ ایکسپوز کریں، شو کریں کہ گویا یہ کام بھی ہم نے کیا، جبکہ وہ کام دوسروں نے کیا ہوتا ہے. یعنی اچھے کاموں کے حوالے سے یہ دوسرا روح ہدایت کا ایک بن جائے گا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی ملکیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک، سلطنت ساری پروردگار کی ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ گویا تم اس طرح سے حق کو چھپا کر خدا کے منصوبے کو ناکام بنا سکتے ہو. یہ تو تم اپنے امتحان میں ناکام ہوئے ہو جو تمہیں امتحان کے اندر مبتلا کیا گیا تھا. اگلی آیت جو آیت نمبر 190 ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک مجنون اور پاگل سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، مگر جو صاحبان عقل ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں اور پھر اس کے بعد خالق تک پہنچ جائیں. اب یہاں آگے جو صاحبان عقل کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ بہت عمدہ اور بہت جالب ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ یہ صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ لیتے ہوئے. یعنی ان کا مسلسل ایک دائمی کردار یہ ہے کہ یہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. یہ صاحبان عقل وہ صاحبان عقل نہیں ہے کہ جو نشانیوں کو دیکھ کر خالق تک نہ پہنچے اور نشانیوں ہی پر ٹھہر گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی اتنا مست ہو جائے کہ منزل کو فراموش کر دے. مقصد تو یہ تھا کہ نعمت کو دیکھ کر منعم تک پہنچو، مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچو اور مصنوع کو دیکھ کر صانع تک پہنچو. کہ یہ جتنی بھی کریشنز ہیں ان سب کے پیچھے کریٹر کون ہے اس تک انسان پہنچے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا غور و فکر پسندیدہ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ذکر کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا اور پھر فرمایا کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں. اب یہ مناجات کا سلسلہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان صاحبان عقل کا بیان کیا ہے. یہاں پر کوئی لفظ یقولون نہیں ہے
کہ انہوں نے کہا یا وہ یہ کہتے ہیں، مگر یہ انداز بتا رہا ہے کہ کم سے کم یہ ان کے دل کی آواز ہے جو ان کی زبان پر بھی یقیناً جاری ہوتی ہوگی۔ تو پروردگار نے ان کے جو قلبی واردات ہے، جو ان کے دل کی جو کیفیت ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ بہت تاکید ہے کہ انسان ان آیتوں کو خاص طور پر اس وقت پڑھے کہ جب وہ نماز شب کے لیے بیدار ہو۔ تو آسمان کو دیکھے، معصومین کا یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ آسمان کو دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہے، جاذبیت ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اب یہ 5 مرتبہ ربنا ہم دیکھیں گے کہ آئے گا، ربنا 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 ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے۔ انسان جب دل سے ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور مناجات کی صورت میں، تو ایک لرزہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا جذب وہ محسوس کرتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت پر تفکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان سب کو باطل پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب اس پوری کائنات کے اندر ہر مخلوق جداگانہ کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، تو بطور مجموعی یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات باطل یا بیکار کیوں کر پیدا کی گئی ہوں گی۔ سبحانکا، تو بے عیب ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ کے عذاب میں داخل کر دیا، تو نے اسے رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، پھر ربنا ہے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اور اس کی دعوت کیا تھی کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، وہ جو تمہیں ویسے بھی پال رہا ہے، اس کی ربوبیت کے جلوے دیکھو اور پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو مالک اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے دل سے قبول کر لیا کہ واقعاً تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ جو ندا یہاں پر ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کی صورت میں بھی ہے۔ حضرت جبریل کی جو صدا آئی تھی پیغمبر اکرم تک، اور پیغمبر اکرم نے اسے لوگوں تک پہنچایا، اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی احادیث اور فرامین وہ بھی ندا ہی کا کام کریں گی، اور اسی طریقے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے جنہیں ہم ردیف قرآن قرار دیا گیا حدیث ثقلین کی روشنی میں، تو ان سب کا پکارنا گویا ندا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اتباع میں علماء کرام کا، دیگر ان صاحبان کا کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ سب ندا دینے والے ہیں۔ تو ان کی ندا سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان آمنوا بربکم، ندا تو یہی ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو فآمنا، تو مالک ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، تو اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم ایمان لے آئے، ہم معصوم نہیں ہیں، اے پروردگار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہماری غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو بھی تو چھپا دے، وہاں اس پر ہمیں رسوا مت کرنا۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکار افراد کے ساتھ محشور کرنا، انہی کے ساتھ ہمیں موت دینا، انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 193 یہاں پر تو مکمل ہو گئی، مگر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی دعا کا تتمہ ہے کہ ربنا وآتنا، اے ہمارے پالنے والے ہمیں عطا کر ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ رسولک، اپنے پیغمبروں کی زبانی جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقین تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ یہاں پر آیت نمبر 193 کے بعد اگلے صفحے کی پہلی آیت 194 یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے ایک بہت عمدہ حدیث ہے چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مہم درپیش ہو اور وہ 5 مرتبہ ربنا کہے تو خدا اسے اس چیز سے رہائی بخشے گا جس سے وہ خوفزدہ ہے، اور وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اسے پا لے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ وہ 5 مرتبہ کس طرح ربنا کہے، تو آپ نے فرمایا ان آیات کو پڑھے جن میں 5 مرتبہ ربنا آتا ہے، تو فوراً ہی پروردگار کی طرف سے دعا
قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، جو آگے آئے گی آیت، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا اور اس کو رسپونڈ کیا پازیٹیولی اور اس کا جواب دیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 194 سے آیت نمبر 200، 194 سے 200۔ سورہ آل عمران اس صفحے پر مکمل ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے اس دعا کو شروع کیا تھا کہ جسے پروردگار عالم نے اولو الالباب کی دعا بیان کی تھی، ان کی مناجات کہ اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار خلق نہیں کیا، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا کر دیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم نے ندا دینے والے کی ندا کو سنا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری لغزشوں ہماری کوتاہیوں کو پوشیدہ رکھ اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما۔ یہاں پر آیت نمبر 193 مکمل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 194 جو اس صفحے پر پہلی آیت ہے، اس میں یہ دعا کنٹینیو ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ ہم سے جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی انہیں پورا فرما، یعنی ہمیں وہ ثواب و اجر و عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کا جواب پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، مگر کس طرح سے قبول کی؟ ربوبیت کا تو حوالہ آ گیا کہ تم نے بار بار رب کہہ کر مخاطب کیا تو تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، مگر کس شان سے؟ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، برباد نہیں ہونے دوں گا، یعنی دعا کرنے کے بعد تمہیں عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری دعا تمہاری مناجات تمہیں انرجی دے، جس کے بعد تمہیں میدان عمل میں آنا ہے اور بھرپور اعمال انجام دینے ہیں، اور بے فکر ہو جاؤ من ذکر او انثی، مردوں میں سے کوئی ہو یا عورتوں میں سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے اعمال ہیں تو انہیں تو خدا قبول کرے گا، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے تو ہو، یعنی انسانیت کے اندر مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے۔ مرد اور عورت یقیناً اس اعتبار سے کہ وظائف کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ فرق ہے، بے شک ہے، مگر کیا انسان ہونے میں بھی کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان ہونے میں سب بالکل مساوی ہیں، اور یہ اس زمانے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں جس زمانے میں عورت کے انسان ہونے کے بارے میں ہی حقوق و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ بہت سے افراد عورت کو برائے نام انسان سمجھتے تھے، بہت سے عورت کو ایک نجس اور پلید مخلوق معاذ اللہ سمجھتے تھے، اور بعض افراد تو ماضی قریب میں بھی یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ کیا عورت کے اندر انسان کی روح ہوتی بھی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد کیا عورت کی روح کو بھی بقا ملتی ہے یا نہیں، اور پھر اس میں سے بعض افراد یہاں تک جسارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جناب مریم کے علاوہ سلام اللہ علیہا باقی تمام عورتوں کی روح کو ایگزمپٹ کر دیا انسانیت سے۔ بعض نے اس کو برزخ سے تعبیر کیا کہ درمیان کا ایک معاملہ ہے، انسان کی روح ہونے کے حوالے سے کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی اس زمانے میں، بلکہ اس سے بہت پہلے قرآن مجید کی یہ آیتیں کہ جو عورت کے اسٹیٹس کو بیان کر رہی ہیں کہ بعضکم من بعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے سے ہی تو ہے، اور من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، میں کسی کے عمل کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ان کو خود ہی
اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اس لیے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے، اور دوسرے وہ اخرجوا من دیارہم، یا وہ کہ جن کو بینش کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، زبردستی نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے قتال کیا اور قتل ہو بھی گئے، تو اب ہوگا کیا؟ یہ 5 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم یقیناً ان کی جو لغزشیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، ان کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے، ان کو چھپا لیں گے۔ یہ گویا پیچھے جو دعا موجود تھی کہ اے پروردگار کفر عنا سیئاتنا، کہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم یقیناً ان کو داخل کریں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ جو پیچھے دعا آئی تھی کہ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ جس کو تو نے اگر جہنم کی آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو خاص طور پر ان 2 چیزوں کا جواب دیا گیا، اور اوور آل جو دعا کی قبولیت ہے اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ پروردگار نے کہا کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، پھر ساتھ میں عمل کی بات بھی کر دی، اور عمل کے اندر کچھ اور شرائط کو بھی اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ ثواب من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے ثواب، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ثواب کا اچھے سے اچھا سامان ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے کافروں کے شہر بشہر پھرنے کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں دھوکہ نہ دے، ہرگز دھوکہ نہ دے کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتے پھرنا، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مثلا کبھی وہ اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی تجارت کے لیے، کبھی ادھر ادھر۔ اگر کوئی اپنے مال حلال کے لیے جا رہا ہے اور اچھے پرپس کے لیے جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر صرف انسان اس بنیاد کے اوپر کہ حلال ہو یا حرام، حرام ہی کے ذریعے سے صحیح، مگر ایک انسان مختلف شہروں میں چکر لگاتا پھرے، تو یہ تمام تر چیزیں آنکھوں کو کھیرا کرتی ہے، مگر مومن کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو بنیاد نہیں بناتا۔ اسی سے اندازہ کرنا چاہیے اور آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو تو کافروں کو بھی حاصل ہونا قرآن مجید نے بیان کیا، اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے۔ تو اگر کچھ بد اعمال مسلمانوں کو بھی یہ چیزیں مل جائیں تو وہ ان کے نیکوکار اور پسندیدہ پروردگار ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ متاع قلیل، یہ چند دنوں کی چاندنی ہے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا بری منزل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، مگر وہ جو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچتے رہے، کہ ان کا پالنے والا وہی اگر ان سے ناراض ہو گیا، اس بات کا انہیں خوف ہوتا ہے، تو اگر وہ تقوی اختیار کریں یعنی اپنے رب کی ناراضگی سے بچیں، تو لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا، مہمانی کا ایک اہتمام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نزل سے مراد ہوتی ہے وہ ضیافت جو ابتدا میں کی جائے، جیسے کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا کھلانے سے پہلے شربت پیش کیا جاتا ہے، پھل پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ابتدائی ضیافت ہے۔ اور پھر جس طریقے سے بعد میں مہمان کے سامنے فل میل پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں کے لیے کہا جا رہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے، اس میں سب سے بڑھ کر رضایت پروردگار، کہ صحیح معنوں میں تو ضیافت یہ ہے کہ جو انسان کو رضایت کی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ پروردگار تم سے راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 199 میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اچھے اہل کتاب ہیں۔ یہیں سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کرتا کہ اچھے اور بروں کو ایک ہی طرح سے ہانک دیا جائے۔ یہاں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی تعریف کی ہے، کون؟ لمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ جو ان پر نازل ہوا یعنی اب انجیل میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں اور نشانیاں دیکھ کر ایک رسول کی طرف آ جائیں تو پھر جو ان پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ تو خاشعین للہ، یہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی کسی قیمت پر نہیں بیچتے، اس کی تشریح ہو چکی۔ تو پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے وہ دوست کہ جو پلورلزم کے نام پر بہت عجیب نظریات قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کن اہل کتاب کے لیے اجر کی بات کی ہے۔ آخری آیت جو سورہ کی ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک 4 نکاتی ایک پروگرام پیش کیا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ مخاطب کیا صاحبان ایمان کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں تو وہ کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ ایک تو انسان خود اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا حوصلہ اس کے اندر ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کے اندر کنسسٹنسی ہو، پھر اس کے بعد جو دوسری قومیں ہیں ان کے مقابلے پر جو صبر کرنا پڑے گا اس کا بھی وہ اہتمام کرے۔ وہ رابطوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو۔ اس کی ایک تشریح سرحد کے حوالے سے بھی کی گئی کہ سرحدوں کی بھی اس طرح سے حفاظت کرو کہ مورچوں کو مضبوط رکھو اور وہاں پر کوئی لیکیج نہ ہونے دو کہ تمہارا دشمن وہاں سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ صبر کرو، دوسروں کے مقابلے پر صبر کرو، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو۔ آئسولیشن میں مت چلے جاؤ کہ غلط فہمیاں پیدا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنے والے اے امت مسلمہ تمہیں ایک دوسرے سے بدظن نہ کریں، دوسرے مسلمان کے بارے میں خامخواہ پروپیگنڈے کا شکار مت ہو جاؤ، بلکہ اچھا گمان رکھو اور رابطے میں رہو تاکہ یہ سوء ظن ختم ہو اور حسن ظن پیدا ہو سکے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ آیت نمبر 200 تھی کہ جہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نساء انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔